ناظرین و سامعین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن زاہد امین صاحب. زاہد صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ 6 ماہ کی ایک بڑی مدت کے بعد پاکستان واپس آئے. پاکستان کو اس وقت دنیا کی نظروں میں ایک انمول جو ہے ہیرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس وقت شہرت، عزت اور بہترین پالیسیوں کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ گزشتہ چند ماہ مجھے ریاست متحدہ امریکہ جانا ہے، رہنے کا موقع ملا. جی دوست احباب سے جو جن کا تعلق آزاد کشمیر سے، پاکستان سے، امریکن سے، جی، اور وہاں جا کر زیادہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپریشن بنیان مرصوص آرمی چیف کی قیادت میں ہندوستان کے خلاف جو مارکا ہوا، اس کے بعد بہت زیادہ پذیرائی ہے باہر. امریکہ ایک ایسی رائے عامہ ہے کہ جہاں کے ذمہ دار لوگ حاضر یا ریٹائرڈ، وہ سینٹ میں ہوں یا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، کانگریس میں ہوں، تو ان کے نزدیک پاکستان ماضی میں جب ہم دیکھتے تھے، جاتے رہتے ہیں، وہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت دیتے تھے. بعض بڑے نخوت سے پوچھتے تھے کہاں ہے اس کے جغرافیائی پوزیشن. جی، اس بار تو ایسا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے یہ کون سا ملک یہ کہاں ہے اور کر کیا رہا ہے. بالکل مرکزی کردار دنیا کے لیے. تو دیکھیے مرکزی کردار تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے. بھلے سے ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری کارکن ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں، سیاسی قیادت کا کوئی ہوم ورک ہوتا نہیں. بالکل فوٹو سیشن پہ زیادہ ان کا ہوتا ہے اور احباب سے گپ شپ ہوتی ہے. اور مسلح افواج کا ایک ایسا سیٹ اپ ہے جہاں بڑی سنجیدہ محنت ہوتی ہے. بالکل کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اس پہ ورکنگ ہوتی ہے. اور پھر خود چیف اس وقت جو ہیں، جو فیلڈ مارشل جو ہیں، جی، اب میں بالکل، اب میرے اندر تو کوئی خوشامد کا نہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہے. بالکل، لیکن جو سچی بات ہے کہ وہ یہ کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے ملی ہے ریاست پاکستان کو، جس کو پتہ ہے کرنا کیا ہے، وہ خود کلیئر ہے. بالکل جب آپ لیڈرشپ کلیئر ہوتی ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے کام کرنے کی باقیوں کے لیے. تو خوش نصیب ہے مسلح افواج کے، ان کے پاس وہ چیف ہے. پاکستان خوش نصیب ہے، ایک چیف بڑا زبردست چیف ملا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی خوش نصیبی ہے. بالکل اسی طرح اسحاق ڈار صاحب، ظاہر ہے انہوں نے بھی محنت کی ہے، یہ بھی توڑتے رہے، رابطے کرتے رہے. بالکل، لیکن جو بیک بون ہوتا ہے نا، جو جسے آپ کہتے ہیں کرنٹ کا سورس جو ہے، وہ تو آرمی چیف ہے. سر بنیان المرصوص کے بعد تو وہ خطے کا شیر پہلے آپ کہتے تھے کہ انڈیا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ساری سچویشن چینج ہو گئی، سارا سنیریو ہی چینج ہو گیا. اب ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو یہ جنگ بندی میں پاکستان سفارتی کردار ادا کر رہا ہے اور انڈیا کی ایک چیخو پکار دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فیلڈ مارشل نے مودی کو چاروں جو شانے وہ چت کروا دیے؟ جی الحمدللہ، ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہے. جی، ہمیں اس پہ بڑا اعزاز ہے، فخر ہے. لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جو یہ رائے عامہ بن رہی ہے کہ ہم نے کوئی جا کے اسرائیل کو فتح کرنا ہے. جی، یہ ایک غلط بات ہے. بالکل، ہمیں اپنے حدود و قیود کے اندر رہنا ہے اور ہمارا ایک رول متعین ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل. لیکن میڈم، میں جو بحثیت کشمیری کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے حکومت پاکستان، ہماری ریاست پاکستان اور بالخصوص مسلح افواج پاکستان ایک اچھا کام کرتی ہے، تو ساتھ میں ہم پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اصل کام ان کا اسرائیل کو ختم کرنا نہیں ہے. بالکل، اصل کام ان کا ابنائے حرمت، اصل کام ہے انہوں نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ہندو کے، بھارت کے، مودی کے تسلط سے نجات دلانی. بالکل، یہ ان کا ٹاسک ہے. بالکل. اگر تو امن کے سفیر کے طور پر جی، اگر تو دیکھیں نا، اس ساری کامیابی کا ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو، محکوموں کو، مجبوروں کو، مستضعفین کو کچھ نہیں مل رہا. تو دیکھیں ہم تو پھر اس کو پھر ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے. بالکل، آپ کے توسط سے جب ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل ہی اس کے ساتھ ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اب مسلح افواج پاکستان کی بالکل کلیئر کٹ ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے ایک طاقت دے رکھی ہے، مملکت خدا داد پاکستان کو رب ذوالجلال نے ایک طاقت دے رکھی ہے. اب اس طاقت کا فائدہ مقبوضہ مقتل کے اندر ہونا چاہیے. کرگل، لیہ، لداخ، جموں، کشتواڑ، ریاسی،
ڈوڈا سری نگر شوپیاں اس کے اندر کے لوگوں کو ملنا چاہیے. بالکل بالکل اس کا فائدہ خود آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملنا چاہیے. سر کسی بھی ملک کا جو دارالحکومت ہوتا ہے وہ اس کا کہتے ہیں کہ چہرہ ہوتا ہے, اور ایک عام سا جو آدمی ہے وہ بھی اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتا ہے, لیکن آزاد خطے کا جو دارالحکومت ہے یہ ہر دور میں جو ہے نظر انداز کیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہم خود, ہمارا اپنا ہوم ورک نہیں ہوتا, ہمارا اپنا جو لیڈر ہوتا ہے پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ پہلے 3 سال غائب ہو جاتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں معذرت کے ساتھ کئی امیدوار بالخصوص جن کے ساتھ ہم تھے وہ پہلے 2-2.5 سال غائب ہو گئے. جولائی 2021 کے الیکشن کے بعد موبائل بند ہو گئے, غائب, پنڈی اسلام آباد چلے گئے, بنی گالا کا پتہ کرتے رہے, جاتی عمرہ کا پتہ کرتے رہے, یہاں چھوڑ دیے. آخری سال 2 سال میں یہاں ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کو یہاں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لہٰذا اول ذمہ دار تو ہم ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے شاہ سلطان کو نہیں ہونے دیا. اس کو تو پونچھ اور راولا کوٹ اور کوٹلی میر کے لوگوں نے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, نہ وہاں کے افسر نے رکاوٹ ڈالی. یہ تو رکاوٹ ہماری تھے. کون لوگ تھے جو مظفر آباد کے اپنے پروجیکٹس کو جنہوں نے خراب کیا, ٹریفک انٹرسیکشن سمیت 4 تھی, 4 میں سے 5 سال کے بعد ایک ہی بیان پھنسے ہوئے. ہم ذمہ دار ہیں, خواہ وہ ہمارے دور حکومت ہے یا اس کے بعد والے دور. سر ایک چیف سیکرٹری گزرے ہیں جی آپ کے شاید دور حکومت میں, کاشف مرتضیٰ صاحب, ان کو مظفر آباد کے موسم کے طور پر دیکھا جاتا تھا. ذرا تفصیل بتائیے گا کیا کہتے تھے وہ؟ دیکھیے, ایک تو جو پہلے آپ نے بات کی نا, دوسری ایک تو یہ کہ ہم ذمہ دار ہیں, دوسرا آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے نا, پارلیمانی کلچر ایسا ہے, اس میں جو بھی وزیر کھڑپینچ آتا ہے طاقتور, وہ گروہ اپنا ملا کر 1-2 سال افسر ملا کر, وہ نہیں مانتا اے ڈی پی کو, وہ نہیں مانتا رقبہ اور آبادی کو, کسی تناسب کو. وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ. آپ وزیر اعظم, آپ کی کوشش ہوتی ہے میں لے جاؤں, آپ صدر, آپ کی کوشش ہوتی ہے, میں اسپیکر ہوتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں لے جاؤں. ایک تو اس وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر اوور آل استحصال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے آفیسرز بھی ملتے ہیں. ابھی یہ جو سالٹ ویسٹ کے نام پہ یہ جو کچھ ہوا نا, یہ اس کا انہوں نے وہاں ذکر نہیں کیا, مجھے اس کا بہت افسوس ہے. چیف سیکرٹری آئے تھے یہاں, داؤد محمد بریچ, اگر ان کا اس آدمی نے یہ پیسے پڑے ہوئے تھے. یہ ہمارے دور میں بھی گفتگو ہوتی رہی, نہیں کام کر, کسی سیاسی آدمی کی اس پہ دلچسپی نہیں تھی. بالکل. میرے آفس میں جتنی بھی میٹنگز اس پہ کی گئی, اس کے بعد ذمہ داران نے کہا جی وہاں آپ کیوں گئے تھے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. یہ داؤد محمد بریچ آیا چیف سیکرٹری, اس نے اس کے اندر اور پیسہ ڈالا, اس کے اندر کوئی ناک نقشہ بنایا. اب کل انہوں نے کیا کیا کہ اس کا آدھا حصہ کر دیا, دوبارہ پلیٹ کے لیے عذاب بنا دیا. عذاب وہیں رہے گا, پرنالہ وہیں رہے گا, اور پلیٹ سنک ہوتا رہے گا. 1 انچ آلریڈی ہو چکا ہے, واقفے کے ساتھ مزید گرے گا. تو داؤد محمد بریچ کا ذکر تک نہیں ہوا, جنہوں نے کہ بڑے کام کیے یہاں کی. جی اچھے کام کیے. کاشف مرتضیٰ نے زلزلے کے بعد اپنے آفس میں رہے. کاشف مرتضیٰ چیف سیکرٹری تھے, وہ اپنے آفس میں رہے, انہوں نے مظفر آباد نہیں چھوڑا, نہیں بھاگے. اور اس آزاد کشمیر کے متاثرہ اضلاع مظفر آباد, باغ, راولا کوٹ کی بحالی کے لیے انہوں نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا. لیکن بہت بڑی جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہماری حکومت تھی اس کے عرصے میں جو چند کام آخر پہ لگے, اور یہ بھی ابھی میڈم ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کاموں میں ہمارے وزراء کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, جو ہمارے شہر سے تھے, ایم ایل اے کی کوئی دلچسپی. یہ وزیر اعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن کو اگر آپ مائنس کر دیں, نہ یہ میڈیکل کالج کی بلڈنگز باہر آتی, نہ یہ شاہ سلطان برج بنتا. میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہتا ہوں, اگر میں دفتر بند نہ کرتا جا کے, انصر یعقوب جو آج کل سیکرٹری ہے کسی جگہ پہ, یہ مزید پیسے لے جا رہے تھے ورلڈ بینک کے, اور انہوں نے مجھے 40 لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ یہ احتساب چیئرمین کاٹ رہا ہے, یہ پیسہ بھی وہاں لے جانا ہے. میں نے مزاحمت کی 2 گھنٹے وہاں رہا, اور یہ پلیٹ کا جو پروجیکٹ جو ہے میں نے, اس نے مجھ سے معذرت کی, وہ میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے, وہ میرے دفتر میں آ کے انہوں نے مجھ سے معذرت کی, اور ہم نے یہ واقفے چھینی. یہ تو سیاستدانوں کو اس سے دلچسپی نہیں تھی, ان پروجیکٹ سے دلچسپی نہیں تھی. تو وہ آگے اس پہ بتائیں گے. لیکن نقصان جو ہوا کہ جب ایک نئی حکومت آئی جولائی 2021 کے بعد, اس حکومت نے جو ہمارا چیلا والا برج تھا وہ اڑا دیا, جو ہمارا چیلا بائی پاس تھی وہ اڑا دیا, جو ہمارا کیپٹل ڈیولپمنٹ پیکج وہ اڑا دیا, جو ہمارا 200 بیڈز تھا سی ایم ایچ کے ساتھ وہ اڑا دیا. جو ہم ایک ایک منصوبہ اڑاتے رہو, ہر منصوبہ جب اڑتا رہا میں اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا. لیکن جو آج میرے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں, انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا.
جی کبھی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور کبھی یعنی عوامی مسائل سے دلچسپی قطر کوئی دلچسپی نام ظفر آباد کے مسائل سے کوئی امیر مقام یہاں آئے, مجھے بلایا گیا, میں نے کہا سوری میں نہیں جاتا, جی امیر مقام کو میں نہیں استقبال, میں آپ کو کر سکتا ہوں. میں نے اور میں دیکھیے میں آپ کے سامنے جو امپارٹنٹ بات بتا رہا ہوں یہ میں نے تب بھی انہیں بات کی. دھنی میں ویسے تھے چیئرمین مائنہ عمل درآمد کمیشن گیا, افتخار گیلانی صاحب کے فنکشن میں نے تقریر کی, ڈیٹیل بتائی. لیکن جب مجھے افتخار گیلانی صاحب اور اعظم رسول صاحب نے کہا کہ آپ نے کل اپر اڈا میں آنا ہے, یہ مریم نواز صاحب آ رہی ہیں الیکشن, میں کہا سوری میرا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں جا سکتا, آپ ریاستی لوگ آگے آئیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کی کوئی دلچسپی نہیں اس علاقے کے ساتھ, ان لوگوں کے مسائل کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک بالخصوص 5 سالوں میں بہت نقصان پہنچا ہے. سر جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کو برتری حاصل کرتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اولاً آپ سے گزارش کر دی ہے کہ اگر تو یہ اسلام آباد سرکار یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اس جماعت کو یا ان 2 جماعتوں کو مخلوط یہاں لانا ہے, یہ غلط ہوگا. ایکشن کمیٹی کے آپ کئی باتوں سے وضاحت مانگ سکتے ہیں, ان سے بحث کر سکتے ہیں, لیکن اوورآل دیکھیے پھر جو ایکشن کمیٹی نے ایک بچی کو گھر بیٹھے ہوئے ایک شعور دے دیا ہے کہ ہمارا استحصال ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, تو اگر آپ نے الیکشن میں اپنی من کے لوگوں کو یا رانا ثناء اللہ نے یا امیر مقام نے یا کسی اور نے لانے کی کوشش کی تو یہ نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں. سر عوامی ایکشن کمیٹی بھی میدان میں اس وقت, اگر انہوں نے الیکشن میں ووٹ دینے سے لوگوں کو روکا یا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ سسٹم کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کو ووٹ ڈالنے سے تو نہیں روکنا چاہیے, اور احتجاج بہت زیادہ اس لیے بھی اب بھی بہت مشکل ہے کہ پار کے حالات جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, خطے کے حالات کو بھی دیکھنا ہے. جی البتہ ایکشن کمیٹی کو ایک بات تو کرنی چاہیے, جو ان کے ساتھ سینئرز ہیں, جو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں, چونکہ ایکشن کمیٹی نے ایک شعور دیا, آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریلیف دلایا بجلی میں, آٹے میں اور کئی چیزوں میں. یہ جو رٹھوا ریام بنا ہے یہ انوار نے نہیں بنایا, صرف انوار نے نہیں, یہ تحریک تو ایکشن کمیٹی کی بنی جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب نے وہ پیسے دیے جو ہمارے دور میں بھی نہیں مل رہے تھے. یہ تو ان شہیدوں کا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کی توسط سے, ایکشن کمیٹی الیکشن کو نہ رکوائے. ایکشن کمیٹی کا کام الیکشن کے بعد بھی ہونا ہے, ایک شعور کا, استقامت کا, مزاحمت کا, جمہوریت کے لیے, حقوق کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو منع کریں کہ آپ دن کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, شام کو آپ پی ایم ایلان کے ادھر نعرے مار رہے ہوتے ہیں, دیکھو دیکھو شیر آیا, وہ کہہ رہے ہیں بھٹو زندہ, آدھے وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اپنے ساتھ صاف ستھرے وہ لوگ رکھیں, جو لوگ پی ایم ایلان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اس ایکشن کمیٹی سے بالکل فارغ کر دیں, جو پی 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 کی کرنا چاہتے ہیں اس کو بھیج دیں, جو پی ٹی آئی کی جس کو خان کو رہا کرانا ہے اس کو بھیج دیں ان کی رہائی کے لیے. آپ خالص اپنے ایک شعور کے ساتھ اب فوکس کریں, اپنی حد تک وہ رکھیں. اس وقت آزاد کشمیر بڑا غلط ہو رہا ہے. آپ صبح ریاست کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, شام کو آپ رانا ثناء اللہ والے فنکشن میں ہوتے ہیں. یہ ایک منافقت ہو رہی ہے. بالکل منافقت ہے. سر تحریک آزادی کشمیر سے تقریباً تمام ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو پس پشت پر ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ بھی ایک منقسم خاندان سے ہیں, تو سیاسی جماعتوں کے اس رویے کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اسلام آباد سے آئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ, دیکھیے میں اگین آپ کہیں گے کہ یہ بات کہتا ہے, لیکن آپ خواجہ فاروق صاحب سے پوچھیے جو 2011 کے الیکشن میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے 5 منٹ لیے گئے, میرا بھائی اعجاز آپ کے ساتھ جائے گا, کل آپ کا 10 بجے بی بی فریال سے میٹنگ ہے, آپ کی بہت ضروری ہے, ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے جائیں, بعد میں آپ کی ایڈجسٹمنٹ آسانی ہوگی. آئی ریفیوز. بی بی فریال کون ہوتی ہے؟ ہمارا مستقبل. خواجہ فاروق کر سکتا ہے, لطیف اکبر صاحب کر سکتے ہیں, چوئی یاسین. بی بی کون ہے بھائی؟ وہ ہمارے فیصلے کیسے کر؟ میں نہیں گیا, نہ مریم کے اس پروگرام میں گئے, نہ رانا ثناء اللہ کے پروگرام میں گئے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے لوگوں کو خود ایک سوچ پیدا کر کے خود تھوڑی ہمت کرنی چاہیے, اور کوئی ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو آزاد کشمیر کے معاملات کو بہتر کر سکیں, سنبھال سکیں. ٹھیک ہے زاہد امین صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.